اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا لیجیے. شیاطین بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کے مہینے کا مقصد بیان فرما دیا, لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ اس لیے فرض کیا جا رہا ہے, نفس ڈھیلا ہے. اگر 10ویں پہلے عشرے میں نہیں ہے تو اگلے عشرے میں ہو جائے گا ڈھیلا. اور کوئی اتنا طاقتور ہے کہ 20 دن تک بھی, تو تیسرے میں تو بھولو پہلوان محمد علی قلعے کا بھی نفس ڈھیلا ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب روزہ رکھنے کے بعد تو میری طاقت اور زیادہ بڑھ گئی. ایسا ہوتا ہے, پہلے عشرے میں شہوت تیز ہو جاتی ہے, دوسرے عشرے میں کمزور پڑ جاتی ہے, اور اگر دوسرے میں بھی کوئی نہ پڑا تو پھر 20 دن کے بعد ہے تو ساری بیسی بھول جاتی ہے نفس. 21ویں روزے کے بعد پھر کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کے اندر دم ہو. تو جب دشمن بے دم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سال بھر کا انتظام کر لینا چاہیے. ہے نفس دشمن ہے نا, نہیں بتاؤ بھائی, کس نے بتایا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے, جو تمہیں اللہ کی مرضی پر چلنے نہیں دیتا, جو تمہیں اپنی خواہشات میں مبتلا کر لیتا. لہذا اس دشمن کو بے دم پڑا ہے, لہذا اس کو سنت کے مطابق بنا لو. جن گناہوں کی عادتیں ہیں اس کو چھوڑ دو, جنہوں نے نہیں رکھی وہ رکھ لیں, تاکہ قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکو تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا. شفاعت رسول کی لالچ میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی لالچ میں گاڑیوں کو رکھ لو, کیونکہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے. اللہ سے دعا مانگ لو, میں یہ نہیں کہتا آج ہی رکھ لو, اگر ابھی ہمت نہیں ہے تو اتنی دعا تو آپ کر سکتے ہیں کہ اے خدا ابھی تو ہمت نہیں ہے, لیکن آپ مجھے آئندہ کے لیے مہلت دے دیجیے, اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجیے جب تک کہ آپ ہماری شکل و صورت و سیرت کو صحیح بنا لیں کہ آپ ہم کو دیکھ کر قیامت کے دن خوش ہو جائیں.